حدیث میں عرض کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو اس نے کسی صاحب علم سے پوچھا، اس سے بات چیت کی کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے، اتنے میں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو قتل کر دیا، تو میرے لیے کیا صورت ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ جو صاحب علم تھا اس نے کہا یار فلاں جگہ پہ ایک راہب رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، تو وہ تمہیں اس کا حل بتا دے گا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ اس راہب کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نیور ایور، ہرگز نہیں، 99 بندے مار دیے، اتنا بڑا قاتل 99 بندے مارنے قتل کرنے کے بعد اب توبہ کر رہا ہے، کوئی توبہ نہیں تیری۔ اس نے جب دیکھا توبہ ہی نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے 100 ہی ہے، اس نے اس کو بھی مار دیا، اس راہی کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اب 100 پورے ہو گئے، اب پھر اس کے دل میں دوبارہ خیال آیا کہ یار نکلا تو تھا میں اس لیے کہ بھئی کوئی راستہ گنجائش ہو تو میں اس پہ عمل کروں، اور میں نے ایک اور غلطی کر دی، ایک اور بندہ مار دیا۔ وہ پھر دوبارہ کسی کے پاس گیا کہ یار کو مجھے ایک طریقہ بتاؤ کہ میرے لیے کوئی راستہ کیا بن سکتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا فلاں جگہ پہ ایک عالم ہے، اس عالم کے پاس جا کے مسئلہ پوچھو، وہ تمہیں راستہ بتائیں گے۔ وہ عالم کے پاس آیا، عالم کے پاس اس نے آ کے کہا کہ میں نے 100 بندے قتل کیے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو وہ جو عالم تھا، کیونکہ راہب جاہل تھا اور جاہل خدا کے حکام کو نہیں جانتا، اس کی رحمت کی وسعت کو نہیں جانتا، اور عالم جو ہے اس نے دین پڑھا ہوتا ہے، عقیدہ جانتا ہے، تو اسے پتہ کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو عالم نے کہا کہ نام، ہاں تمہاری توبہ ہے، وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، بندے اور توبہ کے درمیان کیا شے حائل ہو سکتی ہے، کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ بندے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اس عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، تم اس طرح کرو، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا، یعنی نیکوں کی سنگت میں چلے جاؤ، اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والوں کے پاس چلے جاؤ، صبح و شام جن کی زبان پہ خدا کا ذکر اور جن کے عمل میں خدا کی عبادت ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور تم بھی ان کے ساتھ ہی رہنا، ولا ترجع الی ارضک، اور دوبارہ اپنی سرزمین کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہاں برے لوگ ہیں، یہ زمین ٹھیک نہیں۔ اب جب اس قاتل نے سنا کہ یار واقعی اگر میں فلاں جگہ پہ جو نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، اگر میں ان کی صحبت میں چلا جاؤں تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ چل پڑا۔ اب کیا ہوا کہ فانطلق حتی اذا انصف الطریقہ، وہ چلا اور جب آدھا راستہ اس نے پار کیا، اتاہ الموت، اسے موت آ گئی۔ جہاں سے چلا وہاں سے لے کے ان اللہ والوں کی بستی کے درمیان میں جا کے اس کو موت آ گئی۔ اب موت آئی تو ہوا کیا کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے کہ اس بندے نے تو آج تک نیک کام ہی نہیں کیا، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، تو یہ تو عذاب کا مستحق ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو توبہ کر کے چلا تھا اور اللہ والوں کی طرف چلا تھا، تو لہذا ہم اس کی روح لے کے جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ اس میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہوا تو اب کیا ہوا کہ اب وہ دونوں نے آپس میں جو بات کی، تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، فرشتوں کے پاس ایک اور فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا، تو وہ جب آیا تو فرشتوں نے اس کو اپنا حکم بنا لیا، اپنا یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا کہ بھائی سب آپ فیصلہ کریں، آپ نیک آدمی رکھتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں یا اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں۔ تو اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، کہ تم اس طرح کرو، اس کی پیمائش کرو،
جہاں سے آیا اس زمین سے لے کے یہاں تک، اور جدھر جا رہا تھا یہاں سے لے کر وہاں تک، جس زمین کے یہ قریب ہوگا ادھر والے فرشتے سے لے جائیں۔ اگر یہ گناہوں کی زمین کے قریب ہے تو پھر اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اللہ والوں کی زمین کے قریب ہے تو پھر اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے پیمائش کی۔ جب پیمائش کی فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَهَا، تو فرشتوں نے اسے پایا کہ جدھر وہ جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف، وہ ادھر تھوڑا سا قریب تھا۔ جب تھوڑا سا قریب تھا فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، تو رحمت کے فرشتے اس کی لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ اور ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اب یہ جو بندہ جہاں فوت ہوا تھا، ایکچولی یہ جو زمین تھی یہ بالکل درمیان میں تھی، ادھر اور ادھر دونوں طرف برابر فاصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس پہ رحمت فرمائی کہ یہ جو گناہ والا علاقہ تھا، جو ادھر کی زمین تھی، اسے فرمایا تباعدی، تو دور ہو جا، تو تھوڑا سا فاصلہ زیادہ کر لے۔ اور وہ جو اللہ والوں کی زمین تھی جدھر وہ جا رہا تھا، اسے فرمایا تقربی، تو تھوڑا سا قریب ہو جا۔ تو یہ گناہ والی جو سائیڈ تھی ادھر کی زمین دور ہو گئی، اور جو نیکوں والی سرزمین تھی ادھر والی قریب ہو گئی۔ اب جب فرشتوں نے جب پیمائش کی تو وہ جو اللہ والوں کی طرف والی زمین تھی وہ صرف ایک بالشت برابر قریب تھی، صرف ایک بالشت۔ یہ ایک بالشت زیادہ، نیکوں والی ایک بالشت کم تھی۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ رحمت فرماتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف، بندے پہ جب رحمت فرماتا ہے تو اس پہ کیسی کرم نوازی کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں کتنے پہلو ہیں۔ ویسے تو خود یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر میں اس کی شرح بیان کروں تو یہ خود ایک پوری یوں کہہ لے کہ دنیا ہے، ایک باب ہے جس کے اوپر کلام ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں دو چیزیں اس میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے پیاروں کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے قریب ایک بالشت برابر تھا تو خدا نے بخش دیا، اللہ کی رحمت اس پہ آ گئی، رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے پیاروں کی، نیکوں کی، صالحین کی شان کیسی کہ ان کے اتنا سا قریب ہونے پہ خدا بخش دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ توبہ کتنی عظیم شے ہے کہ وہ بندہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، لیکن اس کے بعد بھی جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کے کچھ فقہی احکام کی ایک تفصیل ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں تو وہ بندہ چونکہ گیا اور راستے میں فوت ہی ہو گیا تو اب اس پہ دنیاوی احکام تو نہیں دیکھے جائیں گے۔ اب اس کو 100 بندوں کے قتل کے اندر اس سے قصاص لیا جائے، مری گیا تو قصاص کیا لینا، تو لہذا وہ والا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب آخرت کا معاملہ باقی رہ گیا۔ تو آخرت کے معاملے میں ہر گناہ سے بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بندہ شرک سے توبہ کرتا ہے خدا قبول کرتا ہے، آدمی کفر سے توبہ کرتا ہے خدا قبول کرتا ہے۔ اس نے 100 بندے مار دیے، اس کے بعد بھی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ توبہ جو ہے یہ بندے کو رحمت کی طرف اور خیر اور اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، گناہ سے دور کرتی۔ بعض لوگ اس طرح کا اعتراض کر دیتے کہ جناب اتنے بندے مار کے بھی توبہ، تو اگر ایسی توبہ ہونی ہے تو پھر مارتے رہو، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے رک تو جائے گا، جو اس کو دنیاوی سزا ملنی ہے وہ تو اپنے شرعی احکام ہیں، وہ تو ملے گی اسے، لیکن توبہ کی وجہ سے یہ تو آئے گا ذہن میں کہ رکنا بھی ہے۔ لیکن اگر کسی بندے پہ یہ ہو جائے کہ اگر کسی نے ایک بندہ مار دیا اس کے بعد اس کی توبہ ہی کوئی نہیں ہے، آخرت میں عذاب ہونا ہی ہونا ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے جب ہونا ہی ہے تو پھر کرتے رہو۔ تو توبہ جو ہے وہ بندے کے لیے خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا راستہ کھول کے رکھتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے اوپر کیسی کرم نوازی فرماتا ہے۔